حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا اور تابعین میں سے بنا۔ اس نے اپنی زندگی گانا گانے میں گزار دی۔ اس کی آواز بڑی اچھی تھی۔ جب وہ گانا گاتا تھا تو لوگ اس کے شیدائی تھے۔ اس کے گرد سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس کی آمدنی بے شمار تھی۔ اس کی اولاد نہیں تھی اور بیوی بھی فوت ہو گئی تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو دانت گر گئے، جس کی وجہ سے وہ گا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ وہ مانگنے کے لیے واقف لوگوں کے پاس جاتا رہا۔ وہ کچھ عرصے تو اسے دیتے رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بھی اس کو منع کر دیا۔ جب سب دوستوں نے نہ کر دی تو کئی دن تک کھانے کو نہ ملتا۔ اس کو اپنی جوانی یاد آتی کہ میں اتنا حسین تھا، میری آواز کوئل کی مانند تھی۔ جب میں گاتا تھا تو ہزاروں لوگ میری آواز پر مرتے تھے اور میری جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، لیکن آج میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں اور کوئی بندہ مجھے ایک وقت کا کھانا دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ کاش یہ راتیں میں نے اللہ کے لیے جاگا کرتا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی اپنے دربار سے نہ دھتکارتے، لیکن میں نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی۔ نہ حسن و جمال رہا، نہ مال رہا۔ چنانچہ وہ اسی سوچ میں گم ہو کر جنت البقیع میں چلا گیا اور قبروں کے درمیان ایک جگہ بیٹھ کر اپنی جوانی یاد کر کے رونے لگ گیا۔ اس نے روتے روتے دعا مانگی، رب کریم، میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ میرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں۔ اب میں بوڑھا ہوں، لاٹھی کے سہارے چل کے آیا ہوں۔ نہ آنکھوں میں بینائی ہے، نہ کانوں میں سنوائی ہے۔ اے مالک، اب میں شرمندہ ہوں، مگر یہاں آ کر بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنے قبر کے قریب ہو جاؤں۔ یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر رویا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ اب امیر المؤمنین آ گئے ہیں تو وہ مجھ جیسوں کا درے سے انتظام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی چند درے لگ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور کچھ آگے چل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آئے۔ جب اس نے انہیں دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھا تو اور زیادہ ڈر گیا کہ یہ پھر میری طرف آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے وہ گٹھڑی اپنے سر سے اتار کر اس کے سامنے رکھی اور فرمانے لگے، بھائی کھانا کھا لو۔ وہ بوڑھا حیران ہوا کہ امیر المؤمنین مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، اب میرے لیے کھانا کیسے لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوپہر کا وقت تھا، میں قیلولہ کر رہا تھا، میں نے خواب دیکھا۔ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پریشان بیٹھا ہے، بھوکا ہے۔ عمر، جاؤ اور میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اللہ کا دوست ہے، چنانچہ میں نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ جو کھانا تیار ہو وہ دے دو۔ اس نے کھانا باندھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے دوست کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا کھانا ہاتھوں میں نہیں بلکہ اپنے سر پر اٹھا کے لے جاتا ہوں تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے۔ اس لیے عمر کھانا سر پر اٹھا کر آئے۔ اے اللہ کے دوست، کھانا کھا لو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، اچھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ کی تھی۔ میرا پروردگار کتنا کریم ہے کہ اس نے میرے تمام گناہوں کو باوجود میری ندامت کے قبول کر لیا اور وقت کے امیر المؤمنین کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤ۔ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے۔ اس بات کو سن کر وہ بوڑھا اتنا رویا کہ وہی روتے روتے حضرت عمر کے سامنے اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت عطا فرمائے۔